1989 میں پراثر افراد کی 7 عادات شائع ہونے کے بعد دنیا میں زبردست اور گہری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں اور تعلقات میں، اپنے خاندان میں، اپنی پیشہ ورانہ زندگیوں میں اور اپنے اداروں میں جن چیلنجز اور الجھنوں کا سامنا ہے وہ سب انتہائی شدید ہیں۔ مثلاً 1989 کا برس دیوار برلن کے خاتمے کا سال تھا، نئے دور ابلاغ کا آغاز تھا، نئے حقائق نے جنم لیا تھا، ناقابل یقین تبدیلیاں آئیں، دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی، ایک نیا عالمی نظام ترتیب پانے لگا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کی نئی حقیقت میں کیا 7 عادات اب بھی کوئی معنی رکھتی ہیں؟ میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، جتنی بڑی تبدیلی آئے گی اور جتنے مشکل چیلنج ابھریں گے، 7 عادات اتنی ہی بامعنی اور مفید رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 عادات بہت پر اثر بننے کے لیے ہیں۔ یہ عادتیں ایک آفاقی اور دائمی انسانی کردار اور اثر انگیزی کا مکمل فریم ورک پیش کرتی ہے۔ آج کی دنیا میں افراد کا یا اداروں کا پر اثر ہونا زیادہ مختلف باتیں نہیں ہیں۔ یہ کھیل کے میدان میں اترنے کی قیمت ہے، لیکن اس نئی حقیقت میں بقا، نشوونما، جدت طرازی، پیش قدمی اور قیادت کے لیے ہمیں اپنی اثر انگیزی سے آگے کچھ تعمیر کرنا اور مزید آگے بڑھنا ہوگا۔ نئے دور کا تقاضا اور ضرورت عظمت ہے۔ یہ تکمیل، پرجوش عمل انگیزی اور زبردست کردار چاہتی ہے۔ یہ سب کچھ مختلف سطحوں اور سمتوں میں ہوگا۔ یہ اپنی قسم میں اسی طرح مختلف ہے جس طرح اپنی قسم میں مختلف طور پر اہم۔ کامیابی کے لیے اب ان کی ضرورت ہوگی۔ انسانی ذہانت اور ترغیب کی بلند تر سطح کی طرف جاتے ہوئے ہماری آواز کو ایک نئی ذہنی کیفیت، ایک نئی مہارت، ایک نئی حکمت عملی یعنی ایک نئی عادت درکار ہے۔ 8ویں عادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 7 عادتوں میں ایک ایسی نئی عادت کا اضافہ کر لیں جو کسی طرح فراموش کر دی گئی ہے۔ یہ دراصل 7 عادتوں کی ایک تیسری جہت کی قوت کو دیکھنا اور اسے زیر استعمال لانا ہے۔ یہی نئے دور کے علم کا مرکزی چیلنج ہے۔ 8ویں عادت اپنی آواز کو تلاش کرنا اور دوسروں کو تحریک دینا ہے کہ وہ بھی اپنی آوازوں کی شناخت کر سکے۔ 8ویں عادت آج کی حقیقت کے روشن افق کا راستہ پیش کرتی ہے۔ یہ اس اذیت اور مایوسی کے مد مقابل استادہ رہتی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دائمی حقیقت ہے۔ یہ اس انسانی جذبے کی آواز ہے جو امید اور ذہانت سے لبریز ہے، اپنی فطرت میں لچک رکھتی ہے، مشترکہ بہتری کے فروغ کے لیے لامحدود طاقت رکھتی ہے۔ یہ آواز ان اداروں کی روح کا بھی احاطہ کرتی ہے جو اپنی بقا قائم رکھیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے اور دنیا کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کریں گے۔ آواز ایک منفرد ذاتی اہمیت و مفہوم رکھتی ہے، وہ مفہوم جو ہم پر اس وقت منکشف ہوتا ہے جب ہم اپنے بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں اور جو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ خاکہ نمبر 1.2 ہمیں دکھاتا ہے کہ آواز ہمارے دیگر محاسن کا محور ہے۔ اسی کے ارد گرد ہمارا جوہر، ہماری فطری صلاحیتیں اور قوتیں، ہمارا جذبہ، وہ باتیں جو ہمیں فطرتی طور پر توانا، محرک اور فعال بناتی ہے، جو ہماری ضروریات، اس میں ہماری ذاتی اور دنیاوی ضروریات شامل ہے، ہمارا ضمیر، وہ دھیمی مگر مستقل آواز جو ہمارے اندر سے ابھرتی رہتی ہے اور ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے، پائے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں جو آپ کے جوہر کو بیدار کرتا ہے اور آپ کے جذبے کو ایندھن مہیا کرتا ہے اور جو اس ضرورت سے ابھرتا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں اسے پورا کرنے کے لیے ضمیر کے مطابق چلنا ہے، تو اس کام میں آپ کی آواز، آپ کی طلب اور آپ کی روح کا ضابطہ موجود ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک میں ایک گہری پیدائش اور تقریباً ناقابل بیان خواہش پائی جاتی ہے کہ زندگی میں ہم اپنی آواز تلاش کریں۔ انٹرنیٹ کا انقلابی دھماکہ اس صداقت کا انتہائی جدید مظہر ہے۔ انٹرنیٹ غالباً نئی دنیا کا اطلاعات علم کے کارکن کی معیشت کا اور ان ڈرامائی تبدیلیوں کا نشان ہے جو ہمارے ارد گرد رونما ہوئی ہیں۔ لاک، لیوین، سیرلز اور وین برگر نے اپنی کتاب میں اس صورتحال کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے۔ ہم سب ایک بار پھر اپنی آواز تلاش کر رہے ہیں۔
سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کی جائے۔ داخلی اور خارجی طور پر آج وہ گفتگو ہو رہی ہے جو آج سے 5 سال پہلے کہیں نہیں ہوتی تھی، اور صنعتی انقلاب کے بعد سے کہیں اس کا وجود نہیں تھا۔ اب ورلڈ وائڈ ویب اور انٹرنیٹ کے ذریعے کرۂ ارض کو سمیٹتے ہوئے یہ گفتگو اتنی وسعت اختیار کر گئی ہے، اتنی ہمہ جہت ہو گئی ہے کہ اس کا حساب لگانا کہ یہ کیا ہے ایک بیکار بات ہو گئی ہے۔ لاکھوں برس کی امیدوں، خوف اور خوابوں نے ہمیں اس دور میں پہنچایا ہے۔ 21ویں صدی میں آ کر انتہائی قدیم، بنیادی، مقدس اور دلچسپ ترین تصورات ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ اس گفتگو کے اربوں کھربوں تار پود ہیں، لیکن ہر ایک کے آغاز اور ہر ایک کے اختتام پر ایک انسان پایا جاتا ہے۔ ویب کی پرجوش خواہش اتنی شدید ہے کہ اسے صرف داخلی یا روحانی ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایک خواہش جو اشارہ کرتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں کس چیز کی کمی ہے، اور کمی ہے انسانی آواز کی صدا کی۔ ویب کی دلکشی بلکہ روحانی رغبت انسانی آواز کی واپسی کا وعدہ ہے۔ آواز کے بارے میں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے بہتر ہے کہ میں اسے ایک آدمی کی سچی کہانی کے ذریعے واضح کروں۔ جب میں گرامین بینک کے بانی محمد یونس سے ملا، آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بینک بنگلہ دیش کے غریب ترین افراد کو قرضے فراہم کرتا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسے یہ خیال کب اور کیسے آیا۔ اس نے جواب دیا، میرے ذہن میں کوئی تصور یا خیال نہیں تھا، بس میں نے ایک ضرورت مند کو دیکھا، اس کی ضرورت پوری کی، اور پھر باقاعدہ یہ تصور میرے ذہن میں ابھرا کہ یہ کام وسیع طور پر ہونا چاہیے۔ محمد یونس کے ذہن میں غربت سے پاک دنیا کا تصور بنگلہ دیش کی ایک سڑک پر ایک واقعے کے ساتھ حرکت میں آیا۔ میں نے لیڈرشپ کے موضوع پر اپنے کالم کے لیے ان کا انٹرویو کیا تو محمد یونس نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ 25 سال پہلے ہوا۔ میں بنگلہ دیش کے ایک یونیورسٹی میں معاشیات پڑھایا کرتا تھا۔ ملک میں قحط پڑا ہوا تھا، میں ہراساں ہو رہا تھا، اس لیے کہ میں کلاس روم میں معاشیات کی شاندار تیوریز پڑھا رہا تھا، اور کلاس روم کے باہر ہڈیوں کے ڈھانچے پھر رہے تھے۔ لوگ بھوک سے نڈھال موت کے انتظار میں تھے۔ میں نے سوچا کہ میں نے حال ہی میں امریکہ سے PhD کی ہے، میرے ہم وطنوں کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں، سب کہانیاں ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں ان کہانیوں کے کوئی معنی نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے یونیورسٹی کیمپس سے کچھ فاصلے پر واقع گاؤں کا چکر لگانا شروع کر دیا تاکہ دیکھوں کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے میں بھوک کے ہاتھوں مرتے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا میں کسی ایک فرد کی موت کو ٹال سکتا ہوں؟ میں نے طائرانہ نظر سے دنیا کو دیکھنا ترک کر دیا۔ ہم سب اسی نظر سے ارد گرد دیکھتے ہیں، پرندے فضا سے دیکھتے ہیں اور اپنے محدود مفاد کے علاوہ کسی چیز پر نظر نہیں ڈالتے۔ میں نے زمین پر رہ کر اپنے سامنے کی چیزوں کو غور سے دیکھنے کا فیصلہ کیا، سامنے آنے والی ہر چیز کو دیکھنے، سونگھنے اور ٹٹولنے کا فیصلہ کیا تاکہ دیکھوں کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔